السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پاکستان ایک ایسی مملکت ہے کہ جو کلمے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے کلمے میں دو ہی نام ہیں، ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں نے اپنا خون بہا کر، اپنی محنتیں اور اپنی مشقتیں، اپنی بھاگ دوڑ، اپنا بہت کچھ قربان کرتے ہوئے یہ پاکستان حاصل کیا، اور ہمیں تو یوں کہیے کہ بیٹھے بٹھائے حلوہ پکا پکایا مل گیا۔ لیکن آنے والی حکومتیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے کلمے کی بنیاد پر کیا کام کیا، صفر نظر آتا ہے۔ بالخصوص یہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی دعویٰ بہت بڑا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے ہم اس کو، لیکن ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوتا تھا اس کے برخلاف عوامل یہاں تیز ہو گئے پاکستان کے اندر عمران خان کے دور میں۔ یہود و نصارہ کی سازشیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو آج سے 25-30 سال پہلے حکیم سعید صاحب مرحوم نے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے اس بات کی آج سے 25 سال پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ یہودیوں کا مشن 2020 میں پورا ہو جائے گا، اور وہی کچھ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ان کو اتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جا کر خنجر مار دیا کرتے تھے اور اس کو جینے کا موقع نہیں دیتے تھے، نبی کی شان میں گستاخی۔ اور آج بالخصوص عمران خان صاحب کے دور میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی مرتبہ کہاں کہاں کس انداز سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں تسلسل کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی میں فرانس کا سفیر، فرانس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس کس انداز سے گستاخی کری ہے، اور ہماری یہ موجودہ حکومت اس کے سفیر کو کس کس انداز سے پروٹوکول دیتے ہوئے پال رہا ہے۔ یہاں ہماری حکومت پال رہی ہے اس کے سفیر کو۔ کتنا بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا کہ ادھر نبی کی گستاخی کرنے والے کو جینے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یہ جنہوں نے نام لیا کہ ریاست مدینہ ہم بنانے چلے ہیں، وہ یو ٹرن لیتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے جھوٹے وعدے لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا، یعنی عملی طور پر وہ یہ دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا سفیر کو یہاں پاکستان میں کیوں رکھا گیا ہے، کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ اور جب نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں وہ، ان کا اگر کسی نے کلپ آگے بڑھایا اور اس کو بینڈ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ کیوں؟ عمران خان نے حکومت سنبھالنے سے پہلے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کیا، 100 دن سے زیادہ اس نے عوام کو روڈوں کو پر لا کر بلاک کر کے، اور یہ سارا کچھ
اس کی معیشت کو تباہ کیا، اس وقت یہ یاد نہیں آیا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا پھر ہماری فوج کو تو یاد نہیں آیا اس وقت، لیکن اب پتہ نہیں ہماری فوج اب بھی سوئی ہوئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہماری فوج کی توجہ نہیں ہو رہی؟ جبکہ ہم اپنی فوج کے اوپر ایک یقین رکھتے ہیں، ہمیں بڑی توقعات ہیں، اور فوج کے اندر ایسے ایسے جرنیل ہیں جو یقیناً اللہ کے ولی، لیکن کیا ہو گیا ان کو؟ یہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اس میدان میں آ کر کے اور حکومت کے اوپر زور دیتے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو آپ پال رہے ہو یہاں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے، ہڑتالیں جو ہوتی ہیں اور روڈوں کے اوپر جو عوام نکل آتی ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت ہوا کرتی ہے، اور آپ کی محبت میں اس کے خلاف جو بھی کام ہو رہا ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھنڈے لے کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں خون خرابہ ہو، ابھی بھی جیسا کہ خون خرابہ ہوا ہے، پولیس والے بھی اور عوام بھی پسے ہیں اور مرے ہیں، یہ سیرا کس کے سر جاتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا حکومت کے سر جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دیتے، اور اس سے پہلے پہلے مسائل کا حل ہو جاتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت کو چاہیے فرانس کے سفیر کو فوری طور پہ نکالے، جس کو ہمارے نبی سے دشمناگی ہے اس کو ہم اپنے ملک میں رکھ کر کے پالیں اور اس کو پروٹوکول دیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ پھر عوام ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ یقیناً عوام کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک والہانہ محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ علیحدہ بات ہے ان کا عمل کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے، لیکن یہ محبت میں آ کر کے عوام بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس خرابے ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی فوج سے بھی اور حکومت سے بھی یہ پرزور مطالبہ کروں گا، اس طرف خصوصی توجہ دیں، اور ریاست مدینہ کے جو عوامل تھے، جو ضروریات تھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔